بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں، آج ہم جو نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا عنوان ہے سنت نبوی کی اہمیت۔ تو چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے جو کہ ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ پہلے تو ہم اس چیپٹر کو پڑھیں گے، اس کے بعد کریں گے ہم اس کے 3 کویسچنز جو ہوں گے درست جواب پر دائرہ لگانا، خالی جگہ کو پر کرنا اور درست و غلط فقرات کی نشاندہی کرنا۔ چلیے جلدی سے اپنی ٹیکسٹ بک کھولیں اور پیج نمبر 20 یعنی 20 اوپن کر دیں اور ہم اب شروع کریں گے اس کی ریڈنگ۔ سنت کے معنی طریقہ اور راستہ کے ہیں، یعنی سنت کس کو کہتے ہیں؟ طریقہ کار کو یا کہ راستے کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنا پیغام ساری دنیا تک پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام بتائے اور سمجھائے بلکہ اپنی پوری زندگی بھی ان احکامات کے مطابق گزاری اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتے ہوئے ان احکام کی مکمل وضاحت کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی حکم تھے، جتنے بھی پیغامات تھے، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں تک کس کے تھرو بھجوائے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور حضور پاک نے اپنی ساری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل اور طریقہ سنت کہلاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔ یہ قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا مکمل مجموعہ ہے۔ زندگی سے متعلق تمام احکامات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان احکامات کی مکمل وضاحت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں جو بہت ضروری ہیں اور یہ فرض عبادات ہیں جو ہر مسلمان پر فرض کی گئی ہیں۔ ان عبادات میں نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں کئی بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن نماز کے اوقات اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہی ملتا ہے۔ دوسری اہم عبادت زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب، ادائیگی کی شرح اور حقداروں کی تمام تفصیلات قرآن مجید کے بجائے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں۔ روزے کے متعلق بھی تمام مسائل اور احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی سمجھائے ہیں۔ حج کے تمام مناسک بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی سکھائے ہیں۔ تو یعنی کہ جتنی بھی فرض عبادات ہیں ان سب کا طریقہ ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے؟ پتہ چلتا ہے جی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یعنی جتنی بھی فرض عبادات ہیں ان کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حج کے تمام مناسک بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی سکھائے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا پہلا اور آخری حج ہزاروں مسلمانوں کے ساتھ ادا کیا اور ارشاد فرمایا، حج کے مناسک اور طریقے مجھ سے اچھی طرح سیکھ لو۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، ان کو کتاب و دانائی کی تعلیم دیتا ہے، یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔
یعنی جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانے کا حکم ہوا، تو اس سے پہلے تمام انسان گمراہی کے رستے پہ تھے، جو بتوں کی پرستش کرتے تھے اور کسی خدا کو نہیں مانتے تھے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو مستقل رہنما اور بہترین قائد کی حیثیت سے پیش کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور تمہارے کون ہیں؟ ہم لوگ، ہم مسلمان، ہم انسان۔ دنیا میں اس وقت کوئی دین ایسا نہیں جو اپنے احکامات عملی نمونے کے ساتھ پیش کرتا۔ یہ اعزاز صرف دین اسلام کو ہی حاصل ہے۔ اسی طرح پوری انسانی تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ جن کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی مکمل تفصیل موجود ہے، جس کی وجہ سے زندگی کے تمام معاشرتی، معاشی، سیاسی، اخلاقی اور روحانی معاملات میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکمل رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، آپ کن سے مکمل رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ قرآن کی رو سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم بھی ہیں، حاکم بھی، قاضی بھی، رہنما بھی، شارع بھی اور نمونہ تقلید بھی۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی کرنی چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں، ہم سے محبت کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، تاکہ اپنے نبی کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کر سکیں۔ بچوں، مجھے امید ہے کہ سب نے چیپٹر بہت اچھے طریقے سے سنا ہے، سمجھا ہے۔ اب ہم بڑھیں گے آگے اور آج کی مشق کا آغاز کریں گے۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے ہمارا سوال نمبر 1، جو کہ ہے درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ تو سیم وہی طریقہ ہے کہ ہم ایک کویسچن پڑھیں گے اور اس کے بعد ہوں گے ہمارے پاس آپشنز۔ ان آپشنز میں سے جو صحیح آپشن ہوگی اس کے گرد ہم لگائیں گے دائرہ۔ تو نمبر 1 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل اور طریقہ کہلاتا ہے۔ آپشن دیکھتے ہیں، اجتہاد، سنت یا کہ حدیث۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل اور طریقہ کہلاتا ہے سنت، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ہے جی نمبر 2، عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ تو جو ہماری فرض عبادات ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت کس عبادت کو دی گئی ہے؟ آپشن دیکھتے ہیں جی، نماز کی، روزے کی یا زکوٰۃ کی۔ تو سب سے زیادہ اہمیت ہے نماز کی، جو ہمیشہ مقررہ وقت پہ ادا کرنی چاہیے۔ پھر ہے جی نمبر 3، جو کہ ہے زندگی کی ایک ایک لمحے کی تفصیل موجود ہے۔ کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو زندگی کے ایک ایک لمحے کی تفصیل موجود ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔
پھر ہے جی نمبر 4 کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اچھی طرح سیکھ لو آداب حج، مناسک حج یا مقامات حج۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں پہلی دفعہ حج کے لیے گئے تھے بہت سے مسلمانوں کے ساتھ، تو وہاں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مجھ سے اچھی طرح سیکھ لو مناسک حج۔ ہاں جی، تو بچوں آپ نے صحیح جوابوں کے گرد دائرہ لگا لیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہم آگے اور اپنے بقیہ کے کویسچنز دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے نمبر 5 جو کہ ہے تمام عبادات کو ادا کرنے کے طریقہ کار کی تفصیل ہمیں ملتی ہے قرآن مجید سے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے۔ تو تمام عبادات کو ادا کرنے کا طریقہ کار کی تفصیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ سنت نبوی سے۔ پھر ہے جی نمبر 6 جو کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو ساری انسانیت کے لیے قرار دیا، ایک بہترین نمونہ، ایک قیمتی خزانہ، یا کہ بہترین اثاثہ۔ ہونے کو تو یہ تینوں ہی جوابوں میں آ سکتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو ساری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا گیا۔ اب ہے جی ہمارا سوال نمبر 2 جو کہ ہے خالی جگہ کو پر کریں۔ سنت کے معنی ڈیش ہے۔ تو بچوں سنت کے معنی کیا ہیں؟ کس کو پتا ہے؟ سنت کے معنی طریقہ کے ہیں۔ ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو پڑھا تھا طریقہ، یا آپ راستہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو سنت کے معنی طریقہ یا راستہ کے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی بار ڈیش قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کئی بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے روز ہم سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ پھر ہے جی روزے کے متعلق تمام مسائل اور احکامات کس نے سمجھائے؟ رسول نے، یعنی ہمیں ملتے ہیں سنت نبوی سے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں سارے روزے کے متعلق مسائل اور احکامات ملتے ہیں، یا ہم لکھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ پھر ہے جی کہ قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو مستقل ڈیش کی حیثیت سے پیش کیا۔ تو قرآن مجید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو مستقل رہنما اور بہترین قائد، بہترین قائد کی حیثیت سے پیش کیا۔ پھر ہے جی ہمارا آخری خالی جگہ جو کہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ڈیش کی مکمل اطاعت ہے۔ تو کس کی مکمل اطاعت؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو یہاں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم بڑھیں گے اگلے بورڈ کی طرف اور اپنے درست اور غلط فکرات کی نشاندہی کریں گے۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے سوال نمبر 3 جو کہ ہے درست اور غلط فکرات کی نشاندہی کرتے مناسب جواب پر ٹک لگائیے۔ ابھی ہم ایک ایک سینٹینس پڑھیں گے، جو جواب درست ہوگا اس پر بھی ٹک لگائیں گے، اور اگر کوئی سینٹینس جملہ غلط ہوگا تو بھی ہم ٹک کا نشان لگائیں گے۔ نمبر 1 ہے جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاری۔ یہ درست ہے یا غلط؟ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ گزاری، تو یہ فکرہ ہے جی درست۔ نمبر 2 ہے جی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پہلی اور آخری کتاب ہے۔ کیا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پہلی کتاب ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور بہت سی اور کتابیں تھیں جو اور رسولوں اور نبیوں پر
نازل کی گئی تھیں، اور قرآن مجید جو ہے وہ کس پہ نازل ہوئی تھی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو یہ فقرہ ہو گیا جی غلط. پھر ہے جی نمبر 3، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میری پیروی کرے گا، جو میری اطاعت کرے گا، یہ جو میرے نبی کی پیروی کرے گا، اس کی اطاعت کرے گا، تو میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو یہ فقرہ ہے جی درست. پھر ہے نمبر 4، دین اسلام اپنے تمام احکامات عملی نمونے کے ساتھ پیش کرتا ہے. بے شک کئی ایسے مذاہب آئے ہیں اس دنیا میں، لیکن کوئی بھی عملی نمونہ پیش نہیں کر سکا اپنے احکامات کا، اور یہ صرف دین اسلام ہی ہے جو اپنے احکامات کا عملی نمونہ پیش کر سکتا ہے. تو یہ فقرہ ہے جی درست. آج کا ہمارا آخری فقرہ، زکوٰۃ کا نصاب، شرح ادائیگی اور حقداروں کی مکمل تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب، شرح ادائیگی اور حقداروں کی مکمل تفصیل قرآن مجید سنت نبوی سے ملتی ہے. کس سے ملتی ہے؟ سنت نبوی سے. ہماری جتنی بھی فرض عبادات ہیں ان کا طریقہ اور جس طریقے سے ہم نے وہ فرض عبادات کو پورا کرنا ہے وہ کس سے ملتی ہے؟ سنت نبوی سے. تو یہ فقرہ ہو گیا جی غلط. چلیں بچوں، ہم نے اس چیپٹر کو پڑھا، اچھے سے سمجھا، پھر ہم نے کی اس کی مشق جو کہ تھا MCQs کا پارٹ. آئی ہوپ کہ آپ اس مشق کو دوبارہ ریوائز کریں گے. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.